لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کے صدقے آج ایک بار پھر ہم تمام احباب جمعۃ المبارک کے اس پر نور اجتماع میں اکٹھے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ بیکس پناہ میں دعا ہے کہ جو بھی یہاں پر بیان کیا جائے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج جمعۃ المبارک کے اس پر نور اجتماع میں جمعۃ المبارک کے اس حاضری میں انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان اور آپ کی سخاوت پر گفتگو ہوگی، کیونکہ 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی، اور یہی جمعہ کا دن تھا جس دن باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا تھا۔ تو اسی حوالہ سے خلیفہ ثالث داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالہ سے کچھ اہم پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ سبق ہے ہمارے لیے اور یہ درس ہے ہمارے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ کے۔ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے ملک عرب میں ایک باعزت شخصیت تھے، باروب تھے، حسین و جمیل تھے، مالدار تھے، اور ایک مقتدر شخصیت تھے، اور تمام عرب کے لوگ جو ہیں وہ آپ کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہتے اور ہر قسم کے فضول لغو کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھتے تھے اور ان چیزوں سے بہت دور رہتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تھا جو پہلا ملتا ہے کتب میں، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر جب 34 سال ہوئی، جب 34 برس آپ کی عمر ہوئی، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملے اور آپ کو دین کی تبلیغ کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے عثمان، یہ بتوں کو تم پوجتے ہو، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے اور اسلام سے بہت دور ہو تم، یہ پتھر ہیں، کسی کو نہ ہی یہ نفع دے سکتے ہیں نہ ہی کسی کو یہ نقصان دے سکتے ہیں، لہٰذا وہ دین اسلام جو کہ ہمارے آقا و مولا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا پرچار کر رہے ہیں، اس دین کی میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں،
ذرا ایک بار ہمارے آقا کی بارگاہ میں تو چلو، بڑے بڑے بادشاہ تو نے دیکھے گا، لیکن آج ہمارے آقا کی بارگاہ میں چلو، تمہیں بہت لطف آئے گا۔ ذرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 سال آپ کی عمر تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں جب حاضر ہوئے، تو جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بددعا والے چہرے کو دیکھا، نورانی چہرے کو دیکھا، تو آپ کی پیشانی جھک گئی۔ جیسے ہی آپ کی پیشانی جھکی، ساتھ ہی آپ نے کلمہ حق بلند کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جب کفر کے ایوانوں کو پتہ چلا کہ عثمان بھی اسلام میں داخل ہو گیا، تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ باری ہو گیا، زلزلہ سا آ گیا، ہر طرف شور اور کوہرام مچ گیا کہ عثمان بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو آپ کے جو چچا تھے، آپ کے جو دادا تھے، جن کا مذہب آپ نے چھوڑا تھا، تو جب آپ کے چچا کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا عثمان بھی اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر دین محمدی میں داخل ہو چکا ہے، کیونکہ آپ بڑے مالدار تھے، تجارت بہت زیادہ تھی آپ کی، باعزت تھے آپ، اور ایک مقتدر شخصیت تھے، اور ایک باعزت گھرانے سے آپ تعلق رکھتے تھے۔ تو جب آپ کے چچا کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر دین محمدی میں داخل ہو گیا ہے، اسلام قبول کر لیا، تو آپ کے چچا نے آپ کو بولا کہ اے عثمان تو باز آ جا، تو دین اسلام جو قبول کر چکا ہے اس کو چھوڑ دے، کیا تو اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو ایسا کرے گا تو میں تجھے جائیداد سے، مال و دولت سے بے دخل کر دوں گا، اور تجھے کڑی سے کڑی سزا دوں گا میں۔ تو آپ جب اپنے چچا جان کی یہ باتیں سن رہے تھے، اس کے بعد ایک ہی جملہ بولا کہ اے چچا، میں تجھے کیا بتاؤں کہ جس محمد عربی کا میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، اس کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے بے ساختہ زبان سے نکل پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ جو نبی ہے، اس کے چہرے کا نور یہ بتاتا ہے، اور پیشانی پر جو نور چمک رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نبی کبھی معاذ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ دین بھی سچا ہے اور یہ نبی بھی سچا ہے۔ اور آج سے عثمان نے اپنا تن من، اپنی جان، ہر چیز دین محمدی کے حوالے کر دی ہے۔ آج کے بعد عثمان کا جینا اور مرنا جو ہے وہ دین اسلام کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کے چچا نے جب یہ بات سنی کہ ایک حسین و جمیل شہزادہ تھا، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اور اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اپنے قبیلہ میں۔ تو جب آپ کے چچا نے یہ باتیں سنی تو آپ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے، آپ کو ایک بند کمرے میں ڈال دیا، آپ کو ایک بند کمرے میں ڈال دیا، اور آپ کو کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ آپ کے اوپر روک دی، اور بڑے ہی ظلم و ستم ہوئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب آپ کے چچا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جا کر کہتے گئے کہ اب کافی دن ہو گئے اور میں ہر طرح کا ظلم و ستم تم پر کر چکا، تو ابھی بھی تیرے پاس ٹائم ہے کہ باز آ جا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے چچا جان کو کہنے لگے کہ اے میرے چچا، جن کی محبت میں اس وقت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اس میں کھانا پینا نہ ملے تو منظور ہے، لیکن جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل میں اتر جائے تو اس کو کفر کے ایوانوں سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، وہ آپ کی باتوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہ عشق کے سودے ہیں۔ وہ کیا خوب کہا تھا نا کسی نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،
کہ جب بندہ مومن اپنا تن من دھن دین اسلام پر قربان کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جب تو نے اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا تو پھر وہی ہوگا جو تو چاہے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے اوپر آپ کے چچا کا کوئی زور نہ چلا اور آپ دین اسلام میں اس طرح داخل ہوئے کہ ایک مثال بن گئے۔ اور تاریخ کے ورق اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی صحیح خدمت جو تھی وہ صحابہ کرام نے کی، دین کو تقویت دی، دین کو فروغ ملا تو صحابہ کرام نے دیا۔ آج تمام مسلمان اور جتنا بھی منبر رسول پر بیٹھنے والے احباب ہیں وہ اسی دین کا صلہ جو ہے آج کھا رہے ہیں۔ آج ہم دین کا کام نہیں کر رہے، آج ہم سے دین کچھ نہیں مانگ رہا۔ دین کی قربانیاں تو صحابہ کرام نے دی تھی، دین پر اپنے آپ کو قربان کیا تھا تو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ میں پڑھتا تھا جب اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ہمارے ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کی تھی مجھے، اور وہ آج تک مجھے یاد ہے۔ اس سے پہلے میرے بھی دل میں اور میرے ذہن میں یہ خیال ہوتا تھا اور خواہش ہوتی تھی، کیونکہ ہر بندے کا اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہمارے دوست تھے وہ کہنے لگے کہ یار اگر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہم ہوتے، ہمارے جیسا بندہ جس کا ایمان کمزور ہے، اگر ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے ہم یزید ہوتے۔ نے یہ بڑا سخت جملہ بولا تو میں بڑا چونکا اس بات پر۔ میں نے کہا یار یہ بڑی سخت بات کر رہے ہو آپ، ذرا مہربانی فرما کر ذرا نرم لہجہ اختیار فرمائیں۔ وہ کہنے لگے کہ یار ہماری حالت دیکھ کر ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہوتے، جیسے آج ہم خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاش کہ ہم نے آپ کے زمانے میں جنم لیا ہوتا، تو وہ جو مولانا صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے نا تو ہم اس وقت کے یزید ہوتے۔ تو وہ مجھے یہ بات بڑی کھٹ گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار اس کی ذرا وضاحت فرما دیں تاکہ ہمارے ذہن بھی صاف ہو جائیں۔ تو وہ کہنے لگے ایک صاحب تھے ہماری طرح، بڑا ہی شوق رکھتے تھے، عشق اور محبت تھا ان کے دلوں میں، اور بڑی محبت تھی۔ ہر وقت یہ دعا کرتے تھے ہر نماز کے بعد کہ اے باری تعالیٰ کاش کہ مجھے اپنے حبیب کے دور میں پیدا کیا ہوتا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، خواب میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ یہ ایک حکایت ہے، یہ کسی کتاب کی بات نہیں۔ تو وہ جو بندہ خواہش کرتا تھا کہ میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں پیدا ہوتا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک سواری پر سوار ہے، تو صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ جلوہ فرما ہے۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا میں بھی ساتھ تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر جلوہ فرما ہیں اور سفر پر روانہ ہیں، اور صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ ہیں، چاروں یار بھی ساتھ ہیں، اور بھی جتنا جانے سارے صحابہ جتنا بھی تھے وہ سارے کے سارے ساتھ تھے۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک دم سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری جو تھی وہ پیچھے کو ہٹنا شروع ہو گئی، مطلب جیسے بے قابو ہو جاتی کہ وہ پیچھے کو ہٹنا شروع ہو گئی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سفر فرما رہے ہیں، سفاری پر جلوہ فرما ہیں۔ تو میں جلدی سے کوئی پتھر لے آ کے یا کوئی اینٹ لے آ کے سواری کے پیچھے رکھوں تاکہ آڑ بن جائے اور سواری جو ہے پیچھے جانے سے رک جائے۔ تو وہ بندہ کہتا کہ میں جب پتھر لے کر واپس آیا، وہ اپنے خواب کی حالت بتا رہا تھا، وہ کہتا کہ جب میں پتھر لے کر واپس آیا کوئی چیز آڑ رکھنے کے لیے، روکنے کے لیے سواری کو، جب میں واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے آنے کی دیر تک صحابہ کرام جو تھے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کر کے سواری کو روکے ہوئے تھے، پہیے جو تھے ان کے نیچے اپنے سر مبارک رکھے ہوئے تھے۔ ہاں جی، ہم نے تو کوئی قربانیاں نہیں دی، ہم نے تو کبھی اسلام کے نام پر اسلام نے ہم سے کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی بڑی قربانیاں تھیں جو صحابہ کرام دے کر کے۔ آج بتائے نا کہ صحابہ کرام جیسی محبت ہمارے اندر ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ والہانہ محبت کہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ادھر سے اعلان فرماتے تھے، ادھر سے صحابہ کرام لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہیں۔
اور یہاں پر اگر دین اسلام سے چھوٹی سی ہمیں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے یا دین اسلام پر چلتے ہوئے تھوڑا سا بھی ہمیں کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہم گھبرا جاتے گئے۔ یہ صحابہ کرام تھے جو دین کی خدمت کر گئے۔ تو خیر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں مکمل داخل ہو گئے تو حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اعلان کیا کہ میرے صحابہ، پہلے مسجد میں عوام کا دباؤ جو تھا وہ بہت کم تھا، بہت تھوڑے بندے آتے تھے پہلے، تو مسجد کا جو احاطہ تھا وہ مکمل میں کام آ جاتا تھا، لیکن اب عوام بڑھ رہی ہے کیونکہ ذوق صحابہ کرام جو تھے وہ اسلام قبول کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو مسجد جو تھی وہ چھوٹی ہو گئی، زمین بہت چھوٹی تھی اور ساتھ ہی ایک یہودی کا پلاٹ تھا، ایک زمین تھی۔ تو حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام نے اعلان فرمایا کہ مسجد کا رقبہ بہت چھوٹا ہو گیا، تو جتنا بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے چندہ اکٹھا کریں تاکہ ساتھ والی زمین لے کر مسجد کو مزید وسیع کیا جائے، مسجد کی تعمیر کو مزید بڑھایا جائے۔ تو حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی یہ کام کرے گا اس کو جنت ملے گی، اس کے بدلے میں اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو سارے صحابہ کرام اپنی محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ ادھر سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کھڑی ہوئی اور بلند آواز سے کہنے لگے ہاتھ اٹھا کر کے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مسجد کے لیے جتنا بھی زمین درکار ہے، جتنا اس یہودی سے لینی ہے، وہ ساری کی ساری عثمان خرید کر دے گا، وہ ساری عثمان خرید کر دے گا۔ یہ تھی آپ کی سخاوت، یہ تھا آپ کا حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام سے عشق، یہ محبت تھی۔ ہر جگہ پر ذکر ہوتا ہے نا صحابہ کرام کے حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام سے محبت کا، تو ذرا اس پہلو کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام صحابہ کرام کو جنتیں دے رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، تو بندہ وہ چیز تبھی کی کسی اور کو دے سکتا ہے جب وہ خود اس پر قادر ہو، جب وہ خود اس کے قبضہ میں ہو۔ تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام اگر صحابہ کرام کو جنت کی بشارتیں دے رہے تھے، جب حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کے اعلان کرنے پر صحابہ کرام اپنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام جنت کی بشارت دیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام جنت کے مالک تھے، کیونکہ جو بندہ کسی چیز کا مالک نہ ہو اسے وہ چیز ہم کیسے بھلا خرید سکتے ہیں۔ آج دنیاوی مثال ہے نا، اگر کوئی مکان خرید و فروخت کے لیے کوئی بندہ اگر لینے جائے، کوئی خریدنے کے لیے جائے، تو ایویں کوئی منہ اٹھا کے کھڑا ہو جائے کہ جناب یہ میں مکان بیچنا چاہتا ہوں تو آپ یہ میرے سے خرید لیں، ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا۔ ہم اس بندے سے وہ مکان خریدیں گے جو اس کا مالک ہوگا، اور بندہ بھی وہی آواز لگائے گا جو اس مکان کا مالک ہوگا، اس پر قدرت رکھتا ہوگا، اس پر قبضہ ہوگا، وہی کہے گا کہ یہ مکان میں بیچنا چاہتا ہوں، اور آگے والا بندے کو سمجھ بھی آئے گی کہ یار میں نے خریدنا ہے۔ تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام جنت کے مالک تھے، تو یہ فرما رہے تھے کہ جو بھی بندہ مسجد کی تعمیر میں حصہ شامل کرے گا اس کو جنت کا ٹکڑا ملے گا، اس کو جنت مل جائے گی۔ سمجھ لو اس نے اگر زمین کا ٹکڑا خرید کر مسجد کے نام کیا تو گویا اس نے جنت خریدی۔ تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام اگر جنت دے رہے گئے تو مطلب حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام جنت کے مالک تھے۔ آج ہے نا کوئی بندہ دو کتابیں پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کتاب کیا پڑھی، تھوڑا سا مطالعہ کیا کر لیا، حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کی ذات پر بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام پر باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ او بھائی ہماری کیا اوقات ہے، ہم نے کیا ہی کیا ہے، ہم نے دین اسلام کو دیا ہی کیا ہے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے جو قربانیاں پیش کر گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھے نا بھائی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ ایک دن حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام ممبر پر جلوہ فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا کہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ میں، تو یہاں کا پانی جو ہے ان کو پسند نہیں آ رہا ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق یہ تھا کہ مدینہ میں جتنا بھی مسلمان تھے ان کے لیے پانی بہت کم تھا، ان کو مکمل پانی جو ہے نا میسر نہیں آتا تھا، ان کا گزر بسر نہیں چلتا تھا۔ تو ایک یہودی کا کنواں تھا جو بہت میٹھا تھا،
تو وہ یہودی جو تھا وہ اس کے اضافی پیسے لیتا تھا صحابہ کرام سے، اور پانی بہت کم دیتا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے تھے اور فرمانے لگے کہ ہے کوئی بندہ کہ جو مسلمانوں کے لیے وہ بیر روما خرید کر وقف کرے، ہے کوئی بندہ جو وہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وہ میٹھا پانی وقف کرے، تو وہ اگر وہ کنواں خریدے گا تو میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں، میں محمد یہ بتاتا ہوں کہ جو بھی بندہ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا گویا اس نے جنت خرید لی، تو اس کو جنت کی بشارت ہوگی۔ تو وہاں پر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یہ بیر روما جو کنواں ہے جو ایک یہودی کی ملکیت میں ہے وہ میں عثمان اکیلا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کروں گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ پانی جو ہے اس سے اللہ رب العزت نے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو جس بندے نے پانی کو کسی مسلمان کے لیے یا کسی راہگیر کے لیے یا کسی مسافر کے لیے اگر وقف کیا ہے، پانی اس کے لیے کہیں پر لگا دیا گیا، اس کی سہولت کے لیے اس کو مہیا کیا گیا، تو یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اس نے اللہ رب العزت کی اس کاریگری میں کہ جب اللہ رب العزت بندے کو پیدا فرماتا ہے، کوئی جاندار چیز پیدا فرماتا ہے تو اس میں پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جس بندے نے بھی کسی مسلمان کے لیے یا کسی راہگیر کے لیے یا کسی مسافر کے لیے پانی کا کوئی ایسا اسباب پیدا کیا یا اس کے لیے کوئی نلکا لگوا دیا یا کوئی چیز ان کے لیے رکھوا دی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی خدمت کی۔ تو وہاں پر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس مقام پر پیچھے نہ رکھے، ہر مقام پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیش تھے۔ اور یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جیسے آپ کی شہادت پچھلے دنوں یہ 18 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا، 18 ذی الحجہ کو باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کیا تھا، تو ان یادوں کو تازہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اسلام کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہم سے لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنا مال و جان قربان کر دیا، اور یہ تاریخ میں ملتا ہے، روایات میں بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، 2 مرتبہ اپنی حیات میں ہجرت فرمائی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں نا، ہمارا چلتا پھرتا کاروبار ہو، گھر ہو ہمارا، رہن سہن ہو ہمارا، گلی محلے میں ہم رہتے ہوں، ہمارے ہمسائے اچھے ہوں، جب ہجرت کرنی آ جائے اور یکدم سے اپنا گھر چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر جانا پڑ جائے جہاں پر ہم کسی کو جانتے ہی نہیں، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر ہجرتیں بھی فرمائی اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تقوی کا اور آپ کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وارفتگی کا عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات تک جتنا بھی انبیاء کرام آئے، ان کے جتنا بھی ساتھ محبت کرنے والے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی غلام کے پاس، کسی محبت کرنے والے کے پاس اس کے نبی کی 2 بیٹیاں عقد میں آئی ہوں، کبھی بھی تاریخ میں یہ بات نہیں آئی۔ لیکن یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں اپنی 2 بیٹیاں دی تھی، اور جب دونوں اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، جب آپ کی بیٹیاں جو تھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں جب اس دنیا سے وصال فرما گئی یکے بعد دیگرے، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے ساتھ لگ کر مغموم تھے، پریشان تھے، افسردہ تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے عثمان، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اے عثمان، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں محمد کے پاس متعدد بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تیرے عقد میں دیتا جاتا۔ تو یہ شان بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو ہی حاصل تھی اور کسی صحابی کو نہ تھی۔ آج جو بندہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں اونچ نیچ کر جاتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ ثالث ہونے کے ساتھ ساتھ دماد رسول بھی ہے۔ وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کے خاوند بھی رکھے گئے۔ یہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہونا چاہیے نا، یہ فضیلت ہے آپ کی اور یہ شان ہے آپ کی۔ خیر، گفتگو کو ختم کروں گا میں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی قربانیاں دی آپ نے۔ المختصر، جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں مدینہ المنورہ میں کچھ ایسی بات پھیلی کہ جو عوام کے سامنے کرنا کچھ علماء کرام مناسب نہیں سمجھتے، تو اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو باغی تھے، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جان کے دشمن بن چکے تھے، انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اور یہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے باہر آپ کی جان کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 ہستیاں جو تھیں وہ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی آپ کی جان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اور جو باغی تھے مدینہ کے، انہوں نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو ایک بدبخت ایسا باغی تھا کہ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کمرے کی چھت پر کھڑے ہو کر آپ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ تو اس سے پہلے کا ایک خطبہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھت پر چڑھے اور جتنا بھی باغی تھے جو آپ کی جان کے پیاسے بن چکے تھے، ان کو یہ اعلان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کیا تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو کہ جب اسلام کو ایک زمین کی ضرورت تھی، جب تمہیں زمین کی ضرورت تھی، مسجد کا حصہ بہت تھوڑا رہ گیا تھا، تو میں عثمان نے وہ مسجد کے لیے تعمیر کے لیے زمین خرید کر دی تھی، کیا تم اس عثمان کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اس عثمان کو شہید کرنا چاہتے ہو کہ جب مسلمانوں کے لیے پانی کی قلت ہو گئی تھی تو بیر روما جو ہے میں نے خرید کر وقف کیا تھا؟ لیکن وہ باغی تھے، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، بدبختی کی ان کے پیشانیوں پر علامت ظاہر ہو چکی تھی، تو کوئی بات بھی ان پر اثر نہ کی ان کی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ بات کرتے ہوئے واپس اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ تو وہ جو باغی تھا جس نے آپ کا محاصرہ کیا تھا، عصر کا وقت تھا، آپ روزہ سے تھے، کافی دنوں سے اپنے حجرہ مبارک میں بند تھے، آپ پانی نہیں مل رہا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، پیاسے تھے، بھوکے تھے۔ اور یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے مظلوم شہید تھے، یہ مدینہ کے مظلوم شہید تھے کہ جن کو پیاسا اور بھوکا شہید کیا گیا تھا۔ اور عالم یہ تھا کہ جب آپ کو شہید کرنے کے لیے باغی جو تھا، جو بدبخت تھا، آپ کے کمرے میں جب اترا تھا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ روزہ کی حالت میں تھے، جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، اور باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کے خون کے چھٹے جو تھے وہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ پر پڑے، اور آج بھی وہ گواہی دے رہے گا، چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر اسلام میں داخل ہونا ہے نا تو اسلام بڑے بڑے امتحان بھی لیتا ہے، اسلام بندے کو آزماتا بھی ہے، اسلام میں بڑی مشکلات ہے، اسلام اتنا آسان نہیں کہ ہم نے اسلام میں پیر رکھ لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم بڑے سکون میں ہو گئے، نہ، بلکہ اگر اسلام میں پیر رکھا ہے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دین اسلام کی پہلی شرط ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اگر کسی دل میں نہیں ہے، اگر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق کسی دل میں نہیں ہے تو اس کے ایمان میں کمی بہت زیادہ ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، ان سے والہانہ عقیدت، یہ دین اسلام کی پہلی شرط ہے۔ تو دین اسلام بڑے بڑے امتحان لیتا ہے میرے بھائیوں، دین اسلام بہت کچھ ہم سے لیتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں لیتا ہے ہم سے۔ ہم نے تو ابھی کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے تو دین اسلام کے نام پر کچھ خرچ ہی نہیں کیا،
ہماری تو عادت یہ ایسی ہے، ناراض نہیں ہونا آپ تمام احباب، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو کہ ہماری عادت مبارکہ کچھ اس طرح کی بن چکی ہے۔ میں تو یہی کہوں نا کہ عادت مبارکہ ہی ہے ہماری، کہ ہماری عادت یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے نام پر تھوڑا سا بھی کچھ خرچ کر دیں تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے دین اسلام پر احسان کر دیا ہے۔ نہ بھائی، ہم دین اسلام کا قرض پوری زندگی نہیں اتار سکتے۔ یہ دین اسلام تو آیا جس نے ہمیں پاکیزگی بتائی، یہ دین اسلام تو آیا جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، یہی دین اسلام آیا جس نے ہمیں وحدہ لا شریک کی پہچان کروائی۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سوانح حیات جو ہے ہر مسلمان کے لیے ایک آئیڈیل ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنی زندگی گزارتے رہے اور جس طرح اپنا مال و دولت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر، آپ کے حکم پر لٹاتے رہے، اور بے پرواہ جتنا دل میں آتا تھا، جتنا آپ کے پاس ہوتا تھا دین اسلام کو، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے۔ اور آج ہماری بھی حالت ایسی ہونی چاہیے کہ جب بھی دین اسلام کو ضرورت پڑے، ہر بندہ مومن صف اول میں پہلے نمبر پر کھڑا ہو اور لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ اگر اسلام کو ہماری ضرورت ہے تو آج ہم اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ اگر دین اسلام ہم سے ہماری جان مانگتا ہے، ہمارا مال مانگتا ہے، ہمارا وقت مانگتا ہے، تو ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جوش اور جذبہ اپنے اندر پیدا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سوانح حیات کو پڑھ کر ان کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ تمام